میری ذات سے دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے میں بھی آپ کے پاس اللہ کے نام کے لیے آتا ہوں، تو ہم دونوں کا آپس میں ملنا، محبت رکھنا محض اللہ کے لیے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 7 بندوں کو اس وقت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس وقت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور انتہائی گرمی پسینے میں ہر بندہ اپنے عمل کے مطابق ڈوبا ہوا ہوگا، ان 7 خوش نصیبوں میں وہ بھی ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے۔ دو بندے جب اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، جب وہ ملتے ہیں تو ملتے ہی اللہ ان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے ملاقات کی نیت سے جو گھر سے چلے، مشکاۃ شریف میں ہے شیعہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، کلہم یصلون علیہ، جو سارے کے سارے اس کے لیے توبہ استغفار اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کے لیے آپس میں ملنے کا۔ ہمیں بھی پورا مہینہ انتظار رہتا ہے اللہ کے لیے ملاقات کا کب وقت آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اس موقع پر اصل مقصد تو مجلس ذکر ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کی ایک ترتیب ہے کہ ذکر سے پہلے کچھ اپنی آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں گفتگو ہو جاتی ہے، کیونکہ نصیحت ایمان والے کو فائدہ دیتی ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، فرمایا نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، کیونکہ نصیحت کرنے والا بھی ایمان والا ہوتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو سننے والے ہیں وہ بھی ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نصیحت سے فائدہ نہیں ہو رہا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ اللہ کا تو اٹل فیصلہ ہے ایمان والوں کو نفع ملتا ہے۔ تو نصیحت کی کچھ بات عرض کر دی جاتی ہے، کہنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جب طلب کے ساتھ کہا اور سنا جائے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ لفظ ہم نے بارہا سنا، بہت لوگوں سے سنا، اللہ والوں سے، علماء سے سنا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں ذہنی پریشانی ضرور ہوتی ہے، اس لیے مشہور ہے امتحان پریشانی کا دوسرا نام ہے۔ تو جب دنیا دار الامتحان ہے تو دوسرے الفاظ میں دنیا پریشانی کی جگہ ہے، لیکن محض پریشانی کی جگہ نہیں ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا سے گزر جانے والوں کے لیے جنت اور جہنم بنائی ہے۔ جنت یہ محض خوشی کی جگہ ہے، اس میں پریشانی کوئی نہیں، اور جہنم محض پریشانی کی جگہ ہے، اس میں خوشی کوئی نہیں۔ اور دنیا خوشی اور پریشانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف بنایا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف بنایا، کمزور بنایا، اور آدمی
مخلوق میں سے ہم دیکھیں جو جتنا کمزور ہوگا اتنا ضرورت مند ہوگا، جو جتنا زیادہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ضروریات کم ہوتی چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور باقی جانوروں کی پیدائش میں فرق رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوا گائے کا، بھینس کا، بکری کا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، چلنے لگ گیا اور دودھ پینے لگ گیا۔ اس کی نہ کسی نے انگلی پکڑی، نہ کسی نے اس کو بولی سکھائی، نہ ماں کا تعارف کرایا، نہ دودھ پینے کے لیے تھن کا تعارف کرایا۔ 2-4 منٹ میں، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں وہ کھڑا ہو گیا، چلنے لگ گیا۔ اور پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں انڈے سے نکلے، تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ہچکچائے، اس کے بعد پھر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ان کی جو ماں ہوتی ہے وہ ان کو غذا دے رہی ہے، ان کو بلا رہی ہے، ساری بولیاں اس نے سمجھ لی، پہچان لی۔ خوف کے وقت اس کے پروں کے نیچے آگے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ماں دور ہو جائے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بلاتے ہیں۔ ماں کو نظر نہ آئے وہ بھی تڑپ رہی ہوتی ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے بعد ان کو اپنی زندگی کے سارے معاملات سمجھ آ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ دودھ کا پتہ ہے۔ 2 سال تک ماں اس کو سنبھالتی ہے، اور پھر 2 سال پر بھی مکمل وہ کھڑا نہیں ہوتا، پھر بھی اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ 7 سال تک، 10 سال تک ماں اس کا خیال کرتی ہے، 15 سال تک جا کر اس کی عقل کامل ہوتی ہے۔ تو اتنا زیادہ عرصہ لگ رہا ہے، جانور کو تو 15 منٹ بھی نہیں لگ رہے اور اس کو 15 سال لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبق سکھا رہا ہے کہ جتنا انسان کمزور اور ضرورت مند، حاجت مند ہے، اتنا دوسری مخلوق نہیں ہے۔ ویسے تو ساری مخلوق حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، لیکن جتنا انسان ضرورت مند ہے اتنا دوسری مخلوق نہیں۔ جس طرح 15 منٹ اور 15 سال کے درمیان فاصلہ ہے، فرق ہے، یہی انسان اور دوسرے جانوروں کی احتیاجی اور ضرورت مندی میں فرق ہے۔ اب اس سے یہ سبق مل گیا ہمیں کہ انسان سراسر ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری ضروریات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ ہر چیز میں جہاں ہم یہ سوچتے ہیں، روٹی کے، پانی کے، صحت کے، اسی طرح ہوا کے، بارش کے، سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح وَإِن مِّن شَيْءٍ میں یہ بھی آتا ہے کہ ضرورتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو آزمانے کے لیے ضرورت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک ضرورت کے خزانے ہیں، لامحدود خزانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے پاس ضرورت بھیجتا ہے اس کی طاقت کے مطابق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کے جسم میں سب سے زیادہ ضرورت انسان کو غذا کی ہے۔ غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ بھوک کی، بھوک ایک ضرورت ہے، اللہ کے پاس بھوک کے خزانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی طرف بھوک کا اتنا حصہ متوجہ فرماتے ہیں جس حصے کی انسان طاقت رکھتا ہو، جس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر اللہ چاہے ایک بندے کی طرف اتنا بھوک متوجہ کر دے کہ انسان برداشت ہی نہ کر سکے،
ایک لمحہ ہی برداشت نہ کر سکے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے، عنوان تو ہو گیا بھئی اس کو شوگر ہے، اس کو فلاں مرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے بھوک، اتنا بھوک آ رہی ہے کہ اس کو برداشت نہیں ہو رہی، اس کا جسم طاقت چھوڑ رہا ہے اور زبان بولنے کی ہمت ہار رہی ہے، نظر بھی کمزور ہو گئی، یعنی اتنا اللہ نے بھوک کو متوجہ فرما دیا، انسان اس کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی انسان ناڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اس سے زیادہ بھوک کو متوجہ کر دے، ایک بندے کی طرف، ایک جماعت کی طرف، ساری مخلوق کی طرف، سارے انسانوں کی طرف اتنا بھوک کو متوجہ کر دے کہ انسان طاقت ہی نہ رکھے برداشت کی۔ اسی طرح پیاس کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، جس طرح پیاس بجھانے کے پانی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اسی طرح اس کی ضرورت جو پیاس ہے اس کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح سردی ہے، گرمی ہے، اس سے بچنے کے آلات ہیں، بچنے کے اسباب ہیں، بیماری ہے، صحت ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف ضرورت کو متوجہ فرماتا ہے بقدر ضرورت، بقدر ضرورت متوجہ فرماتا ہے۔ ابھی قاری صاحب جو تلاوت فرما رہے تھے اس میں یہی مضمون بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق اتارتا ہے۔ اب انسان کو غذا کی ضرورت ہے، جب یہ ضرورت اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر بھوک ختم ہو جائے تو انسان غذا کھائے ہی نہ، جب غذا نہ کھائے ظاہری اسباب میں انسان کمزور ہو جائے، تو ضرورت کا متوجہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور پھر اس ضرورت کو آسان طریقے سے پورا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ضرورت کو متوجہ کیوں فرماتا ہے؟ بعض تو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ روٹین میں انسان کی طرف، بھوک ہے، پیاس ہے، اور اسی طرح گرمی ہے، سردی ہے، اور دوسری چاہتیں ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتا ہے انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، متوجہ فرمانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول اور قاعدہ یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کی طرف اللہ تعالیٰ ضرورت کو متوجہ فرماتا ہے اس وقت جب اس کو اس ضرورت کے پورا کرنے کا سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا، ضرورت کو متوجہ فرماتا ہے لیکن بظاہر اس کو ضرورت پورا ہونے کا سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کیوں؟ یہ امتحان ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کو متوجہ فرماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اب اس ضرورت کو متوجہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو راستے سامنے رکھے، دو نقشے سامنے رکھے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے اس کے سامنے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو انسان کی عقل، خواہش اور معاشرے کے اصول کے مطابق ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ ضرورت متوجہ ہوئی، اب اس میں سے جو انسان کی خواہشات اور معاشرے کے طریقہ کار کے مطابق ہوگی، وہ ضرورت، وہ نقشہ قریب ہے، اور وہ نقشہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، یہ نقشہ تھوڑا سا دور ہے۔ اب یہ آزمائش ہے انسان کی، جب ضرورت متوجہ ہوئی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جلد باز بنایا ہے۔ خلق الانسان ہلوعا، یہ جلد باز ہے، عجولا، جلد باز ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا،
جب اس کو کوئی پریشانی پہنچے جزا فرضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں کہ اس ضرورت کو کس راستے سے پورا کرتا ہے۔ اب وہ نقشہ تو بالکل قریب ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، وہ نقشہ تھوڑا سا دور ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس کو ضرورت نے، حاجت نے مضطرب کر دیا، پریشان کر دیا، اور یہ اتنا جلد باز ہے، یہ کہتا ہے 1 منٹ میں اپنی ضرورت کو پورا کر لوں۔ اب اس کے لیے آزمائش ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ایمان والا سارا دن لا الہ الا اللہ بولتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، یہ سارے دن اس کی زبان پر نعرے ہیں۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو 5 دفعہ یہ اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، سجدے سے بیٹھ رہا ہے، دوسری رکعت میں اٹھ رہا ہے، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا، یعنی گویا اعلان کر رہا ہے کہ میری ہر حاجت کو اللہ ہی پورا کرے گا، یہ اعلان کر رہا ہے۔ اور دوسرے احوال میں بھی یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں۔ اب اس کے لیے امتحان ہے کہ یہ جو سارا دن دعوے کر رہا ہے کہ اللہ ہی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اتحیات میں بیٹھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، گویا یہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، اور قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ضرورتیں پوری ہوں گی، صحیح طریقے پر۔ اب اس کے بعد نماز سے فارغ ہوا، اب اس کے لیے امتحان آ گیا، ضرورت آ گئی، اس ضرورت کو کس راستے سے پورا کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی خواہشات والا راستہ اختیار کیا ہے، جو قریب والا نقشہ ہے وہ اختیار کیا، یہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اور جس نے صبر کیا اس کو تھوڑا سا سفر میں وقت لگتا ہے، فی الفور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کبھی یہ سفر زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا مختصر ہو جاتا ہے، لیکن یہ صبر کرتا ہے۔ اس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کا معنی پروردگار، پالنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تو میں نے تو اسی راستے پر جانا ہے۔ قرآن نے کہا ثم استقاموا، پھر اس راستے پر ڈٹا رہا۔ اب یہ ڈٹنا جو فرمایا گیا نا، اس راستے پر ڈٹنا، اس کا مطلب ہے کہ راستے میں آندھیاں بڑی آئیں گی جو اس کو ہلائیں گی، ڈٹا رہا، قابو رہا کہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر اس ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اب ایک وقت تک اس پر امتحان آئے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے۔ یہ پہنچ گیا، اس عمل کو اختیار کیا، اس کے بعد اللہ اس کے لیے ساری حاجتوں کے، ضرورتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر جو بھی ضرورت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے فوراً اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن اس نے اس دروازے تک، اس نقشے تک پہنچنا ہے۔ امید ہے میری یہ تعبیرات آپ کو سمجھ آ رہی ہوں۔ قرآن مجید، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کریں نا، ہم قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے معنی سمجھیں، قرآن کا مفہوم سمجھیں۔ قرآن سارا کا سارا ہمیں یہی کچھ بتا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ وہی راستہ بتایا جا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کر دیا۔ یہ انعام کون سا ہے؟ یہ اللہ ان کی ضرورتوں کو خود پورا کرنے کے راستے کھول دیتا ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہے، جو گمراہ لوگ ہیں، ان کے راستے سے بچا۔ یہ خواہشات کے راستے سے بچنے کی دعا کر رہا ہے۔
اب قرآن مجید پڑھیں سارا، یہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات ہمیں یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے بیان فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ واقعہ بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، اس واقعے سے یہ سبق آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، 10 بیٹے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے بہت سارے باغات تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی بکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، خود بھی جوان، گھر والی بھی صحت مند جوان، بیٹے بھی سارے کے سارے مضبوط۔ ایک دفعہ روزانہ صبح کو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار کی باتیں کرتے اور محبت میں روتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ایک دفعہ صبح تہجد کے بعد اللہ سے محبت اور پیار کی بات فرما رہے تھے، اور اس میں محبت میں اتنا روئے کہ فرشتوں کو بھی ترس آ رہا تھا، اور شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا۔ جو حاسد ہوتا ہے وہ کسی کے کمال پر کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتا ہے، یہ کون سا کمال ہے، یہ تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے، یہ تو اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے، یہ کون سا کمال ہے۔ تو شیطان نے بھی یہی کہا یہ کون سا کمال ہے، اللہ کی محبت میں اگر رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے سارے انعامات سے جو نوازا ہے، اگر یہ انعامات نہ ہوتے تو پھر اللہ کی محبت میں روتا پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی، فرمایا نہیں، میرا یہ بندہ میرے ساتھ سچی محبت رکھتا ہے، ان دنیاوی مفادات اور اغراض کی بنیاد پر محبت نہیں رکھتا، سچی محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈال دی، لمبا واقعہ ہے، جزاکم اللہ، درود شریف پڑھ۔ ایک دن وہی تہجد کا وقت ہے، شیطان آ گیا خیرخواہ بن کر، کہنے لگا آپ کی کھیتی کو آگ لگ گئی ہے اور ساری کھیتی جل گئی ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا الحمدللہ، وہ تو سوچ کے آیا تھا واویلا کرے گا، الحمدللہ میرے دن میں بہت سارا وقت اس کھیتی کی دیکھ بھال میں لگتا تھا، الحمدللہ یہ وقت اللہ کی یاد کے لیے بچ گیا ہے، الحمدللہ۔ اس کو تو اور آگ لگ گئی۔ دوسرے دن تہجد کے وقت اللہ سے باتیں کر رہے تھے، خیرخواہ بن کے آ گیا اور آ کر کہتا ہے، اس نے کیا کیا، وہ جو بکریاں تھیں ہزاروں کی تعداد میں، جا کر ان کو مار دیا اور آ کر کہا کسی دشمن نے آپ کی بکریوں پر حملہ کیا اور سب کو مار دیا، ساری مر گئی، کوئی ایک بھی نہیں بچی۔ فرمایا الحمدللہ، کچھ وقت بکریوں کی دیکھ بھال میں لگتا تھا، ان کے حق میرے اوپر لازم تھے، وہ تو اللہ کا مال اللہ نے لے لیا ہے، چلو یہ وقت بھی اللہ کی یاد کے لیے بچ گیا۔ تیسری رات آیا اور بہت خیرخواہ بن کے رونے کی حالت میں، اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کے جو 10 بچے ایک ہی چھت میں سوئے ہوئے تھے، چھت گری، اس نے چھت خود گرائی، بچے سارے کے سارے فوت ہو گئے، نوجوان تھے، اور خیرخواہ بن کے آیا تو آپ کے بچے چھت گرنے کی وجہ سے مر گئے ہیں، کوئی بھی نہیں بچا۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، ان کی تربیت میں بھی کافی وقت لگتا تھا، وہ وقت بھی اللہ کی یاد کے لیے بچ گیا۔ آزمائش پھر بھی ہے، وہ کہنے لگا یہ تو دوسری چیزوں کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے پر اثر نہیں ہو رہا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، بیماری آ گئی. مفسرین نے لکھا 7 سال سے 18 سال تک کے اقوال ہیں، اتنا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ کمزور ہو گئے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دینے کا فیصلہ فرما لیا. ایسے ایڑی زمین پر لگائی، زمین سے چشمہ نکلا، اسی سے پانی پیا، بالکل صحت مند ہو گئے. اوپر پانی بہایا، بیماری بھی دور ہو گئی. گھر والی اس وقت باہر پھر رہی تھی، واپس آئی، پوچھنے لگی یہاں میرے خاوند تھے وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا میں ہوں. کہ نہیں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، وہ تو بیمار تھے، کمزور تھے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہی ہوں. وہ حیران ہوئی، کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ چشمہ جاری کیا، مجھے حکم فرمایا کہ پانی پی، میں نے پانی پیا، صحت مند ہو گیا. اوپر پانی میں نے الٹا تو بالکل خوبصورت بن گیا، جوانی کی طرح جوانی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ ہم نے جتنا پہلے دیا اس سے دگنا عطا کیا. ایک آزمائش تھی، حاجت تھی جو ان کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن وہ ڈٹے رہے اس پر. ثم استقاموا، ڈٹے رہے ان ضروریات، حاجات اور پریشانیوں میں، اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک آزمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، پہلے سے زیادہ عطا فرمایا. یہ واقعہ قرآن مجید میں بطور قصے کے کہ قصہ سن کر تھوڑا سا مزہ لے لیں اس لیے نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ایمان والوں کے لیے، متقی کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حاجت کی جگہ بنایا ہے. اللہ کی طرف سے انسان کے پاس حاجات آتی ہیں تو ان کو اللہ ہی سے پورا کرنے کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد اس کے لیے ضرورت پوری کرنے کا ایک راستہ نہیں، کئی راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام پر تو 40 سال امتحان رہا. 40 سال کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ کو پکارا، پھر منڈی میں گئے، مصر میں بیچے گئے اور ملازم رہے، غلام رہے. پھر اس سے اگلے امتحان میں جیل میں چلے گئے. 14 سال جیل میں وقت گزارنے کے بعد اتنا سارا یہ ضرورتوں اور حاجتوں سے بھرا ہوا وقت گزارا. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے وزیر خزانہ بنایا، پھر پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا. ایک وقت تک حاجات رہتی ہیں لیکن ڈٹا رہے، غلط راستہ اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں فرعون کے پاس رہے 30 سال تک. تو ایک دن اپنی اماں سے ملنے جا رہے تھے، اسی بستی میں گئے ہوئے تھے، وہاں دیکھا ایک قبطی ان کی قوم کے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے. تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ یہ قبطی مجھے مار رہا ہے، کیونکہ قبطی بہت ظالم تھے، مارتے تھے اور ان کو غلام بنایا ہوا تھا اور اتنا زیادہ ظلم کرتے تھے جس طرح جانوروں سے ظلم کیا جاتا ہے. یعنی ایک ظالم آدمی، اس کے ہاتھ میں جانور ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی، وہ اپنا غصہ پورا کرتا ہے. وہ ایسے ہی کرتے تھے. تو اس نے پکڑا ہوا تھا، خطرہ تھا یہ مجھے مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا کہ آپ میری مدد کریں، یہ مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب ہے، اس کو سمجھانے کے لیے تھپڑ مارا تو وہ تو وہیں مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہیں توبہ استغفار کی کہ میرا ارادہ نہیں تھا، یہ تو مر گیا. دوسرے دن دوپہر کے وقت جب باہر نکلے دیکھا وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پھر پکارا، اس نے میری مدد کر، یہ مجھے مار رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اسی کی مدد کے لیے آگے بڑھے
لیکن پہلے اس کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ بولا کہ لگتا ہے آپ بھی شرارت کر رہے ہیں، شرارتی لگتے ہیں آپ. تو اس نے سمجھا کل اس کی باری تھی، آج میری باری ہے. فوراً وہ کہنے لگا کہ اچھا جس طرح آپ نے کل ایک آدمی کو قتل کیا، آپ مجھے قتل کرو گے؟ کل کے قتل کا تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، اس کے کہنے سے پتہ چل گیا. فرعون کے پاس بات پہنچی، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں تو اس کو قتل کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو. تو ایک اسی مجلس کا آدمی جو ایمان رکھتا تھا قبطی، ایمان رکھتا تھا دل میں موسیٰ علیہ السلام کا، بھاگتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہ ہوں آپ کا، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ چلے جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام پر حاجات، ضروریات متوجہ ہوئی. گویا کہ یہ دنیا کی جو روشنی تھی یہ اندھیرے میں بدل گئی. بادشاہ کے خزانہ میں، بادشاہ کے گھر میں پل رہے، بادشاہ کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، اچانک بند ہو گئے اور زمین تنگ ہو گئی ان کے لیے. اب خیال آیا، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی کہ مدین چلے جائیں. مدین دوسرا ملک، دوسرا علاقہ جہاں فرعون کی بادشاہت نہیں تھی. چلے یہاں سے، کچھ وقت لگ گیا ان کو وہاں سے چلتے چلتے. اب وہاں جب پہنچے مدین، ایک کنویں پر دیکھا لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. قرآن مجید نے سورۃ قصص میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے. وہاں کھڑے تھے، کچھ دو بچیوں کو دیکھا، وہ بکریاں جانور پیچھے لے کے کھڑی تھیں. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ جانوروں کو پانی پلا کر جائیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے. حیا والی تھی، شرم والی تھی. تو انہوں نے خیر خواہی کی، ان کو پہلے پانی پلا کے روانہ کر دیا اور وہیں دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ جو کچھ تو میری طرف بھیجے گا میں اس کا حاجت مند، ضرورت مند ہوں. یعنی سراسر اپنے آپ کی احتیاجی اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سراسر محتاج ہوں تیرا، تو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا. کس طرح راستہ کھولا؟ وہ بچیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، ان میں سے انہوں نے جا کر کارگزاری سنائی کہ اس طرح ایک حیا والے نیک صالح، چہرے پر نور ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمیں جلدی فارغ کر دیا. شعیب علیہ السلام نے نشانیاں جب دیکھیں تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. وہ بھیجا بچی کو، بلا کر لے آئی. شعیب علیہ السلام کو کارگزاری سنائی گئی. انہوں نے فرمایا کہ آپ امن میں رہیں، آپ پریشان نہ ہوں. اب ایک حاجت کو اللہ سے مانگا، اللہ کی طرف متوجہ رہے، دوسرا راستہ کوئی نہیں اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کا اپنی بچی سے نکاح کرتا ہوں، لیکن 8 سال یا 10 سال آپ میرے پاس رہیں گے، یہاں خدمت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کو تو یہی کچھ چاہیے تھا کہ ان کو گھر مل گیا، خدمت والی مل گئی اور اسباب مل گئے. 10 سال انہوں نے وہاں مکمل کیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، واپس آئے. 40 سال عمر ہو چکی تھی، نبوت مل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد راستے ایسے کھولے کہ وہی مصر پورا موسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا. فرعون غرق ہو گیا، لشکر غرق ہو گیا. اسرائیل اور مصر پر قابض ہو گئے، بادشاہ بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک واقعہ بیان کر کے ہمیں یہی بتایا کہ ضرورت کے، حاجتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جس طرح روٹی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بھوک کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس طرح پانی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، پیاس کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس طرح صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بیماری کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کا خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ سب سے پہلے ضرورت کو متوجہ کرتا ہے، حاجت کو متوجہ کرتا ہے بندے کی طرف، لیکن اتنا جتنا بندہ طاقت رکھتا ہو. اللہ دیکھتا ہے، امتحان ہے اس کے لیے کہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اگر صحیح راستہ اختیار کیا تو اللہ اس کے لیے ضرورتوں کو، یہ جو حاجتیں ہیں ان کو بند کر کے اس کی جو ضرورتیں پورے ہونے کے راستے ہیں وہ کھول دیتا ہے.
ایک نہیں کئی راستے کھول دیتا ہے. اور اگر اس نے غلط راستے اختیار کیا، میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ جب بندے کی ضرورت اللہ کی طرف سے آتی ہے بندے کے پاس، اب اس کے سامنے دو نقشے آتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک خواہشات والا نقشہ ہے اور ایک اللہ اور اس کے رسول کے راستے والا نقشہ ہے. خواہشات والا نقشہ قریب ہے اور اللہ اور اس کے رسول والا راستے والا جو نقشہ ہے وہ ذرا دور ہے. اب انسان جلد باز ہے، اس کے لیے امتحان ہے کہ یہ چاہتا ہے میری اس ضرورت کو ابھی پورا ہونا چاہیے. اب کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ حاجت والا اگر راستہ، خواہشات والا راستہ اختیار کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف والا راستہ اختیار کرے، اس کا نتیجہ بھی آپ سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے سوال کا ہاتھ پھیلائے، لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ اس کے حاجتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی اس کی حاجت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے اپنی ذات کے لیے تو اللہ اس کی حاجتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی، ہمیشہ فقیر رہتا ہے. اور جو آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا رہتا ہے. اگر اللہ کے غیر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اس نے اللہ ہی سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، یہ کوئی نئی دنیا کی باتیں نہیں کر رہا میں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ. ہماری طرف حاجات متوجہ ہیں، ہم جلد باز ہیں. اب حاجت ہوئی، خیال آیا کہ مجھے دکان بنانی چاہیے، یہ ضرورت متوجہ ہوئی. اس نے اپنی جیب کو ٹٹولا، اپنے ارد گرد اپنے حالات کو دیکھا. اس کے سامنے ایک سوچ جو آئی، اس کا اپنا حساب اس کو بتا رہا ہے کہ تیرے پاس اتنا پیسے ہیں، تو دکان کھڑی کرے گا، چھت تک پہنچے گی، چھت اسے نہیں ڈالی جا سکتی. اب یہ جلد باز ہے، یہ کہتا ہے مجھے تو ابھی دکان مکمل کر کے اس میں سامان ڈالنا ہے. اب دو راستے ہیں اس کے، ایک راستہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے، ایک راستہ خواہشات کا ہے، شیطانی راستہ ہے. یہ جلد باز ہے، یہ کہتا ہے مجھے ابھی شروع کرنا ہے، میں نے فیصلہ جو کر لیا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سود پر مال اٹھاتا ہے، قرض اٹھاتا ہے کہ جلدی جلدی میں اس دکان کی چھت بھی ڈالوں اور اندر کا سارا نظام سیٹ کروں، مال ڈالوں. اور شیطان اس کے سامنے ایک باغ سامنے لا کے رکھتا ہے کہ جس کاروبار کو تو شروع کر رہا ہے، یہ کاروبار تو بڑا جلدی اٹھنے والا ہے، بس تو شروع کرے گا، مہینے میں یہ قرض پورا ہو جائے گا، اگلے مہینے میں وہ پورا ہو جائے گا، 6 مہینے میں قرض سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے بعد نفع ہی نفع ہے. بس اس نے سوچا، فیصلہ کیا، قدم اٹھایا. اب قرض اٹھانے کی دیر ہے، اس کا وہ سامان بھی پورا نہ ہوا، پھر دوسرا قرض اٹھایا، سامان پورا کیا تو اب آگے بکری نہیں ہو رہی، سامان نہیں چل رہا، مارکیٹ نہیں بن رہی، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ تو اٹھ گیا. اب یہ پھنستا چلا گیا، اس کی ضرورتوں کے دروازے ہر طرف سے کھلنے لگ گئے، لیکن ضرورت پورے ہونے کے دروازے بند ہو گئے. ساری زندگی پریشانی میں گزارتا ہے، اس سے نہ قرض ادا ہوتا ہے، نہ لوگوں کے ہاں اس کی عزت رہتی ہے، اور نہ ہی اس کا کاروبار چل سکتا ہے. ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے. لیکن اگر یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جتنا اس کے پاس حیثیت ہے، اس نے ریڑھی لگا لی، اس نے کھوکھا لگا لیا، اس نے مختصر سی دکان لگا لی اور اس میں سچ راستہ اختیار کیا، ملاوٹ سے پاک، جھوٹ سے پاک، 2 نمبر نہیں 1 نمبر کام شروع کیا.
اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. شام کو اس کے پاس آمدنی میں 200 آیا، اللہ اس کی ساری ضروریات آج کی 200 سے پوری کر دے گا. کل کو اس کو 500 حاصل ہوا، اللہ اس کی ساری ضروریات 500 سے پوری کر دے گا. ساتھ ساتھ اس کا نفع بڑھتا جائے گا، اللہ اس کو عزت دے گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہمارا سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں مرزا مظہر جانان جان رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بزرگ ہیں. انہوں نے خانقاہ کا اصول بنایا. خانقاہ میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے. اللہ والوں سے تعلق بنانے سے یہ بات سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اس کی تربیت دی جاتی ہے. انہوں نے اپنی خانقاہ کا یہ اصول بنایا تھا کہ اللہ سے مانگنا ہے. ان کی خانقاہ میں 500، 1000، 2000 تک لوگ رہتے تھے. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے غیر سے سوال نہیں کرنا، نہ دھیان لے جانا ہے. ہمارا مقصد اللہ سے مانگنا ہے. اب اس خانقاہ میں نہ کہیں دیگ ہے، نہ کہیں چولہا ہے، کچھ بھی نہیں، ظاہری اسباب بالکل بند. تربیت گاہ ہے، تربیت گاہ ہے. اب 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، صبح کو، دوپہر کو، شام کو. ایک وقت تک اس خانقاہ میں فقر رہا، بھوک رہی، لیکن اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک امتحان سے گزارا اس خانقاہ کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے. یہ دہلی میں خانقاہ تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے سارے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں شیخ کی محبت ڈال دی. لکھا ہے کہ روزانہ صبح کو، شام کو دہلی کے فقیر سے لے کر بادشاہ تک ہر گھر سے اچھا کھانا آتا تھا خانقاہ میں. ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. لیکن ادھر عقیدہ بنانے کے لیے، نظریہ بنانے کے لیے مرزا صاحب نے یہ اعلان فرمایا تھا، قانون بنا دیا کہ جتنا کھانا ہے روزانہ کی بنیاد پر اس میں سے ایک لقمہ باقی نہیں رکھنا کل کے لیے. کل کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے. لہذا جو کچھ آتا استعمال ہوتا، جو بچ گیا دہلی کے فقراء، دوسرے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا. رات کو ایک لقمہ بھی باقی نہیں رکھا جاتا تھا. دل میں اللہ کی محبت، اللہ سے ضرورت پوری ہونے کا یقین. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے دل میں بھی مرزا صاحب کی محبت اللہ نے ڈالی. ایک دفعہ وہ ملنے کے لیے آیا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خبر دی خدام نے کہ بادشاہ سلامت لاہو لشکر کے ساتھ آئے ہوئے ملنے کے لیے. تو انہوں نے کہا چلو آ گئے ہیں، بلا لو. آئے، بیٹھے رہے. تفصیل سے انہوں نے کچھ پیش کیا کہ میں آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. فرمایا، ایک ٹکڑا اٹھا کر دکھایا. فرمایا جب سے ہم نے اس پر گزارا کرنا سیکھ لیا ہے، آپ کے پلاٹوں کی اور خزانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پانی طلب کیا. فرمایا میں آپ کا نوکر ہوں، یہ گڑھا پڑا ہے، اٹھ کے جا کے پانی پی لو. یہاں بادشاہ بھی آ رہا تھا، اس کی بھی تربیت کر رہے تھے کہ اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا. انہوں نے پانی وہاں سے لیا، گلاس میں پانی پیا، گلاس رکھا تو ٹیڑھا رکھا. مرزا صاحب بڑے حساس طبیعت تھے. فرمانے لگے کیسا بوہڑ بادشاہ ہے، یہ ملک کیسے چلاتا ہے، اس کو گلاس سیدھا رکھنا نہیں آ رہا تو نظام کیسے سیدھا کر سکتا ہے. یہ اس نے معذرت کی، تھوڑی دیر بیٹھا، پھر جانے لگا. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، آئندہ میرے پاس نہیں آنا. آپ کو کوئی میرے سے کام ہو وہاں سے پیغام بھیجنا تو آپ کے لیے دعا کر دیں گے، آپ نے میرے پاس نہیں آنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا استغنا دے دیا تھا ان کو. جس دن مرزا صاحب فوت ہوئے، ان کے خلیفہ اور جانشین تھے، ان کا نام تھا غلام علی صاحب، ان کے جانشین تھے.
مرزا صاحب فوت ہوئے تو سارے دہلی کے لوگ غم میں 3 دن تک مرزا صاحب کے گھر بیٹھے رہے. یہاں خانقاہ میں غلام علی صاحب تھے اور ان کی گھر والی تھی اور کوئی بندہ نہیں تھا. کیونکہ غم تھا اس لیے سارے لوگوں کی توجہ ادھر ہوئی، خانقاہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی. یہاں غلام علی صاحب ان کی گھر والی 3 دن مسلسل کھائے پیے بغیر گزارا کر رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا کہ خانقاہ میں کوئی ہے، وہاں جا کر کھانا پہنچائیں. اور ادھر اصول ہے کسی سے مانگنا نہیں. تیسرے دن اب یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تیسرے دن حالت بہت بری تھی، رات کو انتظار میں تھے تو ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے ایک تشت میں اس نے 3 پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں، چاولوں کی 3 پلیٹیں. غلام علی صاحب نے وہ پلیٹیں لی. اب گھر والی اور دونوں سوچ رہے ہیں کہ یہ تو 3 ہیں، ہم 2 بندے ہیں، لگتا ایسے ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اگر ہمارے لیے ہوتا تو 2 پلیٹیں ہوتی. اس کو رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد مہمان آ گئے، 3 افراد. کہنے لگے ہاں یہ اللہ نے ان کے لیے بھیجا، ہم نے ابھی اللہ سے مانگنا ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے، ضرورت اور حاجت ہے، یہ کدھر جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد، بہت دیر گزر چکی تھی، رات نصف کے قریب ہو چکی تھی. ایک اور آدمی آیا، اس نے ایک بڑے برتن میں کھانا چاول لائے ہوئے تھے. دیکھا، کہنے لگے ہاں یہ ہمارے لیے لگتا ہے. اب کھانا کھایا جتنا ضرورت تھی. خانقاہ کا اصول ہے کل کے لیے نہیں رکھنا. اب 3 دن کا آدمی بھوکا ہو، کچھ آ جائے تو فوراً اندر تو یہی کہتا ہے بھائی بڑی مشکل سے آیا، کل پتہ نہیں آتا یا نہیں آتا، تھوڑا سا رکھ لو، صبح ناشتہ ہی کر لیں. لیکن اصول تھا کہ رکھنا نہیں ہے. اب غلام علی صاحب باقی کھانا لے کر خانقاہ کی طرف گئے، وہاں سارے لوگ سوئے ہوئے. پھر مسجد کی طرف آئے، وہاں بھی سارے لوگ سوئے ہوئے. آدھی رات کا وقت ہے. اب پریشان، بھائی رکھنا تو نہیں ہے. بازار کی طرف گئے. دہلی کا جو گیٹ تھا، گیٹ کے پاس ایک قافلہ اسی وقت آیا ہوا تھا خانقاہ میں. تو غلام علی صاحب رات کا وقت اندھیرا تھا، وہاں جب پہنچے تو انہوں نے دیا جلایا ہوا تھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک قافلہ کہہ رہا تھا کہ غلام علی کچا ہے، یہ نہیں نبھا سکے گا خانقاہ کے اصول. دوسرا کہتا تھا نہیں، شیخ نے ایسے جانشین نہیں بنایا، یہ پکا آدمی ہے. کہتے دیکھ لیتے ہیں کچا ہے یا پکا ہے. تو غلام علی صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کہ یہ کھانا آیا ہے ابھی اور یہ بچ گیا ہے، یہ آپ استعمال کر لیں، کیونکہ خانقاہ کا اصول ہے کل کے لیے کچھ نہیں رکھنا. تو وہ خوش ہو گئے جنہوں نے کہا غلام علی پکا ہے، اصول کا سیکھ چکا ہے سبق. تو لکھا ہے اس سے اگلے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی جس طرح پہلے فراوانی تھی. 3 دن اللہ تعالیٰ نے تربیت سے گزارا کہ یہ اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ کے غیر سے. وقت کافی ہو چکا، اتنا بات پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا اصول ہے. ایمان والوں پر اللہ امتحان ڈالتا ہے، کوئی حاجت متوجہ کرتا ہے، لیکن اتنا جتنا انسان کی طاقت ہے. اللہ چاہے تو اتنا ساری حاجت کے خزانے متوجہ کر دے ایک بندے کی طرف تو برداشت ہی نہ کر سکے. لیکن اللہ دیکھتا ہے کدھر جاتا ہے. ہم حاجتوں سے بھرے ہوئے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. ہر لمحہ انسان کی طرف ضرورتیں اور حاجتیں متوجہ ہوتی رہتی ہیں. ہم نے ان حاجتوں کو اور ضرورتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کو تلاش کرنا ہے، انتظار کرنا ہے. اللہ راستے کھولے گا تو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، ان میں یہی کچھ نظر آتا ہے. اللہ نے مشکلات سے گزار کر فتوحات کے دروازے کھولے ان کے لیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.